الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سیرت کورس کا سلسلہ الحمدللہ سبکن سبکن جاری ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سفر جو معراج کا سفر تھا اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو تفصیلاً ذکر کیا تھا. واقعہ تو الحمدللہ پورا بیان ہو چکا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں، ایسے اس میں دروس ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، ایسے لطائف ہیں، ایسے اسرار ہیں کہ آج انشاءاللہ اسی پہ ہی میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی بات کی جائے جو گزشتہ سبق میں نہیں ہو پائی تھی. تو انشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ سیکھنے سے، سمجھنے سے اور دلچسپی سے تعلق رکھتی ہیں. تو امید ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گے اور انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. آج کے سبق میں اسراء اور معراج کے سفر کے کچھ مقاصد ذکر کیے جائیں گے کہ یہ سفر سے اصل میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا مقاصد چھپائے ہوئے تھے جو علماء کرام نے تخریج کیے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی جو سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اس سفر سے حاصل دروس اور عبرتیں کیا ہو سکتی ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے عنوان ویسے رکھوں گا. اور اسی طرح سفر معراج کے اسرار اور حکمتیں کیا ہیں وہ، اور پھر واقعہ معراج کے اوپر آج کل کے کچھ ملحدین جو ہے وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اس اعتراضات پر بات ہوگی انشاءاللہ، اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں سفر معراج کے مقاصد کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب سفر ہے کہ ایک رات کے کچھ حصے کے اندر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکۃ المکرمہ سے فلسطین تشریف لے گئے، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی زیارت کی، وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی، امامت کی تمام نبیوں کی، اور وہاں سے پھر ایک سیڑھی کے ذریعے سے آپ اوپر معراج پہ تشریف لے گئے. اور معراج پر جانا جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جانا ایک ایک کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سدرۃ المنتہا جو اس سے اوپر ایک اور معراج ہے وہاں تک پہنچنا، اور پھر اس سے بھی اوپر جہاں تک کوئی جانے کی کسی کو اجازت بھی نہیں ہے وہاں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اوپر ایک مقام شریف الاقلام پر پہنچے جس کی ہم نے پچھلی دفعہ بات بھی کی تھی. اور وہاں سے پھر شریف الاقلام سے بھی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی کے اندر پہنچے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے روبرو جو ہے آپ حاضر ہوئے، اور کچھ باتیں ہوئی، راز و نیاز کی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان. اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا اس امت کے لیے، جو کہ سفر میں واقعہ معراج کے تفصیلی گزر چکا کہ وہ پھر واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے پانچ پانچ کی تخفیف ہوتی رہی. موسیٰ علیہ السلام آپ کو بار بار قائل کرتے رہے اس بات پر کہ آپ جو ہے آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، تو آپ بار بار جاتے رہے، اور 9 مرتبہ آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوئے، اور پانچ پانچ نمازوں کی تخفیف ہوتے 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 5 نمازیں رہ گئی. تو یہ تحفہ بھی معراج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات اس تحفے میں ملی. تو اس پہ بھی ہم نے الحمدللہ کافی بات کی. اب اس کے معراج کے مقاصد پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کروایا. کیوں کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا، جو چاہا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر معاملے کی حکمت کو. لیکن کتب سیرت کے اندر جو وجوہات لکھی ہیں یا مقاصد لکھے ہیں یا حکمتیں لکھی ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو مزید مضبوطی عطا کرنے کے لیے اور آپ کے دل کو مزید تقویت عطا کرنے کے لیے اپنی قدرت کی ایسی ایسی نشانیاں دکھلائیں کہ جو کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. آپ اس پورے سفر میں ملاحظہ کیجئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قسم کی نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلائیں، کیسی کیسی قوموں پر سے گزر ہوا.
سب سے پہلے تو اس سفر کی اپنی اتنی عجیب و غریب داستان ہے جانے کی آنے کی کہ وہی انسان کے تصور سے محال ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس لیے کروایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو مزید قوت اور تقویت اس حوالے سے ملے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں اس لیے بھی دکھلائیں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں اتنی مزید قوت پیدا ہو کہ آپ سرزمین عرب میں جو کفار ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. ابھی تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کفار کا غلبہ ہے. جو سیرت کے جس دور سے ہم ابھی گزر رہے ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے نا کہ مکے کے اندر جو ہے کفار اپنی پوری پاور کے اندر ہے اور مسلمان مغلوب ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو یوں تقویت دی کہ یہ بتلایا کہ جو آپ کو ایک رات میں اتنا سفر کروا سکتا ہے وہ ان کفار کو بھی ملیا میٹ کر سکتا ہے. اگر ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے تو ان کو ملیا میٹ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو پوری طاقت ہے, ہر قسم کی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دل کو مضبوط کر کیا تاکہ سرزمین عرب میں کفار کے غلبے کا مقابلہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بآسانی کر سکیں. پھر آپ نے دیکھا اس سفر کے اندر کہ اس سفر کے اندر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ المنورہ بھی لے جایا گیا. یثرب کے علاقے میں گئے نا, 3 4 جگہوں پہ آپ نے نوافل ادا کیے, اس میں سے ایک جگہ یثرب بھی تھی. یثرب مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بھی لے جایا گیا. تو وہاں لے جانے کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ وہاں پر مدینہ المنورہ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جگہ دکھائی جائے جہاں پر ان قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمانی ہے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ گویا کہ آپ کی ہجرت مدینہ کا وقت بہت قریب آ چکا ہے, کہ آپ کو اس جگہ کے اوپر, اس بستی کے اوپر جو ہے وہ ہجرت کروائی جائے گی. اور تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے اس بستی کی زیارت کر لیں اور مزید اس کو دیکھ لیں. اور یہ بہرحال یہ ایک بڑی مارکہ آرائی کے لیے تیاری کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سفر معراج کے اندر کہ آپ کو مدینہ المنورہ کی زیارت کروائی گئی. پھر آپ نے اس سفر کے دوران عجیب و غریب قسم کی نشانیاں بھی دیکھی, کچھ عجائبات بھی دیکھے جو ہم نے واقعہ معراج کے اندر تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے. جیسے مثال کے طور پہ بیت المقدس چلے جانا مکہ المکرمہ سے راتوں رات. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب نشانی تھی جو نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. اسی طرح مختلف انبیاء سے اور مرسلین سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقات کروائی. مختلف آسمانوں کے اوپر آپ نے پورا واقعہ میں سنا تھا نا یہ, کہ مختلف آسمانوں کے اوپر مختلف نبیوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتدریج ملاقات ہوتی چلی گئی, اور 7 آسمانوں پر کم و بیش 8 کے قریب انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی. پھر آپ کو جنت دکھائی گئی, دوزخ کا آپ کو نظارہ کرایا گیا, وہ آپ کے سامنے کی گئی. اور اسی طرح مختلف قسم کے انعامات جو لوگوں کو پہنچ رہے تھے وہ آپ نے مشاہدہ کیے, اور مختلف قسم کے عذابات جو لوگوں کو مختلف گناہوں کی وجہ سے پہنچ رہے تھے اس کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ کیا. تو یہ بھی اس سفر کے دوران عجیب و غریب نشانیاں تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کی. بہرحال اسی طرح انہی مقاصد کے اندر یہ جو سفر اسرا ہے اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے. جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی نا آپ کے سامنے, جو خطبہ تمہید میں نے ابھی آیت پڑھی ہے, وہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت تھی اور اس میں اسراء کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور واقعہ معراج کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 2 حصے ہیں. کون کون سے ہیں کوئی بتائیں گے صاحب؟ ایک اسراء ہے, اور اسراء کسے کہتے ہیں؟ رات کے چلنے کو. اور اس سفر کے کس حصے کو کہتے ہیں جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف کیا گیا. اور معراج کسے کہتے ہیں؟ آسمان کی طرف, جو بیت المقدس سے آپ اوپر آسمان کی طرف تشریف لے کے گئے, وہ معراج کا سفر ہے. ٹھیک ہے. تو اسراء کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے, اور جو معراج کا ذکر ہے یہ سورہ نجم کے اندر ہے قرآن پاک کے اندر. جیسے میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. تو یہ آپ اسراء کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح معراج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نجم کے اندر, لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ, کہ البتہ تحقیق انہوں نے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. تو یہ واقعہ معراج کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا سورہ نجم کے اندر. بہرحال قصہ جو اسراء اور معراج ہے اس میں بہت سارے علوم ہیں, بہت سارے راز ہیں, بہت سارے لطیف نقطے اس کے اندر ہیں, بہت سارے اسباق ہیں, بہت ساری نصیحتیں اس کے اندر موجود ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں شامل ہیں. اب اس سفر معراج سے جو حاصل کچھ دروس ہیں, کچھ اس کے عبرتیں ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. تفصیلاً واقعہ آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکا ہے,
اور اس میں جو دروس ہیں، عبرتیں ہیں، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر محنت اور مشقت کے بعد انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اسے ہم کوئی نہ کوئی انعام دیتے ہیں نا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس معراج کے سفر سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مشکلات جو ہے وہ فیس کی۔ جیسے اس سے بالکل ذرا سا پہلے کے دو واقعات آپ دیکھ لیں۔ ایک عام الحزن جو سال تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کے چند دنوں کے بعد جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی پہلی زوجہ ہیں، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ دو سہارے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، دونوں ہی یکے بعد دیگرے چند دنوں کے وقفے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا غم، بہت بڑا ایک صدمہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سفر فرمایا طائف کی طرف، اس طائف کا پورا واقعہ آپ کے سامنے آیا کہ اس میں کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں اٹھانا پڑی دین اسلام کی وجہ سے۔ تو یہ جو محنت تھی اور یہ جو مشقت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اس سفر معراج کے انعام سے نوازا۔ تو یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا اکرام کیا گیا، تاکہ آپ کے صبر اور جہاد کا صلہ آپ کو دیا جا سکے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت کی سیر کروائی، تمام جہانوں کی سیر کروائی گئی، عجائب و قدرتیں، عجائبات اور قدرتیں آپ کو دکھلائی گئیں تاکہ آپ اس کے نظارہ کر سکیں۔ اور آپ کی ملاقات آپ کے دیگر انبیاء جو بھائی تھے آپ کے، ان سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، اور تاکہ بتایا جا سکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید حوصلہ دیا جا سکے کہ آپ ان کے امام اور پیشوا بنیں گے۔ اور یہ اس لیے بھی آپ کی ملاقات تمام انبیاء سے کروائی گئی کہ یہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا، جو علماء سیرت نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو یہ آخری نبی ہونے کا جو اعزاز تھا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بنا پر دیا گیا کہ آپ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ صرف ملاقات کی، بلکہ آپ نے ان کی امامت بھی کروائی بیت المقدس کے اندر۔ تو یہ بھی ایک عقیدہ ختم نبوت کو جو ہے یہ سفر معراج جو ہے یہ اس کو بھی اس کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ پھر اس سفر میں جو دروس اور عبرتوں میں یا حکمتوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ہجرت مدینہ کی طرف بڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارے اگلے اگلے ویک میں جو سبق آئے گا وہ ہجرت مدینہ سے متعلق ہوگا۔ اور ہجرت مدینہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے، اور اس میں بے شمار تفاصیل ہیں جو کتب سیرت میں ہمیں ملتی ہیں، اور سیرت نگاروں نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں بہت بڑی جگہ دی ہے۔ تو اس واقعے کی اہمیت کے اوپر انشاءاللہ تب بات کریں گے۔ بہرحال وہ بالکل قریب ہے ہجرت مدینہ کا وقت۔ تو اب کیونکہ ہجرت مدینہ کا وقت آ گیا تھا اور نئے اسلامی مملکت کے قیام کی بنیادیں مزید اچھے طریقے سے استوار ہونے کی طرف ایک اور پیش قدمی ہو رہی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہوگا، یقیناً یہ چاہا ہوگا کہ اس مملکت کے جو بنیادی پتھر ہیں، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور آپ کے جو جانثار صحابہ ہیں، وہ ان کی جو ہے وہ اس قدر وہ صحیح سلامت ہو، اس قدر ٹھوس ہوں، ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں، اتنے مضبوط ان کے دل آپس میں جڑ جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ان کو لے کر چلنا اور زیادہ آسان ہو جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ خود صبر سے گزر رہے تھے، آزمائشوں سے گزر رہے تھے، اور آپ کے جو ماننے والے تھے وہ بھی دور ابتلا سے گزر رہے تھے، آزمائشوں سے گزر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس واقعے کی وجہ سے آپ کے جو پیروکار تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو ہرول دستہ تھا، ان کی ہر قسم کی ان کے دلوں میں جو کمزوری تھی، ان کے دلوں میں جو بیماری تھی، کوئی شک شبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل صحیح طریقے سے پاک کر دیا اس واقعہ معراج کی بدولت۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور زیادہ پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے واضح کر دی کہ یہ اتنے عالی شان نبی ہیں، اس قدر عالی شان ہے کہ ہم نے ان کو آسمانوں کی طرف اپنے پاس بلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو پوری دنیا کے سامنے مزید واضح کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج کا سفر کروایا۔ اور اسی سے متصل آپ یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور جانثار پیروکاروں کا بھی انتخاب کیا گیا اس واقعہ معراج کی بدولت۔ وہ کیسے؟ کہ جب اس قدر ایسی مستبعد باتیں جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس واقعہ معراج کے بعد آ کر مکے میں بتائیں لوگوں کو، تو بہت سارے لوگوں نے جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے تو یکسر انکار کر دیا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص راتوں رات یہاں جو ہے مکہ سے جائے اور پہلے فلسطین جائے، فلسطین سے پھر اوپر جائے اور سارے آسمانوں کی سیر کرے اور واپس آ جائے رات کے تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے مختصر وقت میں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیں آپ کے جانثاروں کے اوپر کہ جب آپ کے جانثاروں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے بلا چوں چرا، کسی قسم کا تعامل کیے بغیر، فوراً اس بات کی تصدیق کی، گواہی دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہہ رہے ہیں بالکل برحق ہے، ویسا ہی ہے۔
تو اس سے کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان اور زیادہ نکھر کر سامنے آ گئی، آپ کے جانثاروں کا انتخاب اور زیادہ عیاں ہو گیا تمام لوگوں کے اوپر۔ اور اس میں سب سے پہلے جو واقعے کی تصدیق کرنے والے وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قریش نے اپنا پورا زور لگایا کہ ان کے دل میں اس بات کو ڈالے کہ یہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوست اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو بالکل حق اور سچ بات کی ہے۔ اس تصدیق کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، اور اس سے آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ نکھر کر پورے عالم کے انسانوں کے سامنے آ گئی کہ آپ کتنی بڑی ہستی ہیں، کہ آپ نے اس واقعے کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوراً جو ہے وہ تصدیق کی اس واقعے کی۔ تو یہ ایک واقعہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، وہاں آپ کے صحابہ کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سارے عالم کے انسانوں کے سامنے واضح کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر ہمیں درس حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں صحابہ کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، آپ کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، اور صحابہ کی جو ہے وہ شان کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ان واقعات سے ہمیں یہ باتیں جو ہے وہ پتہ لگتی ہیں۔ پھر واقعہ معراج سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شجاعت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب قریش نے آپ کے سامنے آپ کی تضحیک کی، استہزاء کیا، مخالفت کی، تکلیفیں آپ کو دیں، بدسلوکی کی، اس تمام کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہدایت کے اتنے فکر مند رہے، اتنے حریص رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح گمراہی میں زندگی گزاریں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس واقعہ معراج سے واپس تشریف لائے ہیں تو اس واقعہ معراج کے تمام حقائق کو آپ نے پورے جو ہے وہ اپنی مکے کے لوگوں کے سامنے رکھا منوان، کہ میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، پوری بات، حالانکہ پتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ میری باتوں کا انکار کریں گے، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہدایت کے اتنے حریص تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے واقعے کے جتنے حقائق تھے وہ قریش مکہ کے سامنے رکھے، اور کہ ایسے حقائق تھے کہ ان کا انکار تو ایک الگ بات ہے، ایسا سوچنا بھی محال تھا کہ کوئی شخص ایسا کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ تو تھا کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو یہ اہل باطل جو ہے اس کے سامنے وہ بالکل بھی اپنی جو ہے وہ زمین نہیں رکھیں گے۔ بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی امت کے لیے اہل باطل کے سامنے حق گوئی کی ایک عمدہ مثال قائم کی کہ آپ نے اہل باطل کے سامنے پوری بات کو واضح طور پر کھول کر رکھا۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی حکمت اور دانائی کی کو واضح کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کی حقیقت کو ایسے لوگوں کے سامنے رکھا کہ جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے در پر تھے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ واقعہ ہے۔ پھر اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تھے تو قریش مکہ کے سامنے جب یہ بات رکھی تھی تو قریش مکہ نے عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے تھے، آپ کو پتا ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ مسجد اقصی کی نشانیاں پوچھنے لگ پڑے کہ مسجد اقصی کی نشانیاں بتلائیں ہمیں، کہ فلاں جگہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، گنبد کیسا ہے، مسجد کیسی ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہوئے تھے انہوں نے اس قسم کی نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا شروع کر دیں، آپ کو ٹٹولنا شروع کر دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ٹریپ کیا جائے، پکڑا جائے، اور اسی طرح آپ سے راستے کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دیں کہ اچھا آپ گئے تھے، راستے میں آپ نے کن قافلوں کو دیکھا، وہ کیا کر رہے تھے، کون سے قافلے تھے، کون آ رہا تھا، کون جا رہا تھا مکے سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، حتیٰ کہ ان قافلے والوں کے احوال کو بھی بتایا کہ فلاں قافلے کی اونٹنی گم ہو گئی، فلاں قافلے کا پانی جو ہے وہ فلاں جگہ رکھا ہوا تھا، وہاں سے ہم نے پانی پی لیا اور وہاں کا پانی پیالے میں کم ہو گیا۔ تو اس قسم کی تمام نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار مکہ کو بتائیں۔ تو وہ بھی بڑا حیران ہوئے، بہرحال بعد میں آ کے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ تو جادو جادو کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیہ باللہ، اور اس نے انکار کر دیا اور ان باتوں کو نہیں مانا۔ تو بہرحال یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ایک اہل باطل کے سامنے حق گوئی کی عمدہ مثال تھی، یہ اس واقعے کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی امر محال نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی ٹائم کے محتاج نہیں ہے، کسی جگہ کے محتاج نہیں ہے کہ وہ آدمی چلنے میں اتنی دیر میں فلاں جگہ پہنچے گا، اتنی سپیڈ سے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی امر مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات جو ہے وہ آپ جو ہے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ اسلام ہی دین فطرت ہے۔ آپ نے اس سفر معراج کے دوران ایک واقعہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ چار پیالوں کو پیش کیا گیا۔ کون کون سے پیالے تھے وہ؟ دودھ کا پیالہ تھا، شراب کا پیالہ تھا، پانی کا پیالہ تھا، اور شہد کا پیالہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو پسند فرمایا تھا؟
دودھ کو پسند فرمایا, اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے شہد کو بھی پسند فرمایا. بہرحال دودھ ایک فطرتی چیز ہے, اور یہ جو ہے وہ واضح کرتی ہے اس چیز کو کہ اسلام جو ہے وہ بھی فطرت کا دین ہے. اسلام بھی دین فطرت ہے. یہ اس سے ہمیں جو ہے وہ اس بات کا بھی سبق ملتا ہے. اور فطرت اور دین دونوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں, اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انسانوں کی کون سے دین کی انسانوں کو کب ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فطرت کو بہتر جانتے ہیں, انسانوں کو بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ دین اسلام کو پسند فرمایا. پھر اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جمہور سلف اور خلف کی رائے یہ ہے کہ واقعہ اسرا جو ہوا ہے اور واقعہ معراج جو ہوا ہے یہ حالت بیداری میں ہوا ہے. یعنی حالت بیداری سے کیا مراد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسد اطہر کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ جو ہے وہ بیت المقدس تشریف لے کر گئے ہیں اور آسمانوں پر تشریف لے کر گئے ہیں. حالت رویا کے اندر نہیں, یعنی خواب میں یہ واقعہ نہیں دیکھا آپ نے. دیکھیں خواب میں کوئی شخص بھی ہو, مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, ایک غیر مسلم بھی خواب کے اندر جنت جہنم دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتا ہے نا. آسمانوں پر جا سکتا ہے کہ میں آسمانوں پر جا رہا ہوں. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے, چمبے کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان یہ دعویٰ کر دے میں نے خواب میں فلاں جگہ دیکھی ہے, میں نے فلاں ملک دیکھا ہے, فلاں بستی دیکھی ہے, فلاں مریخ دیکھا ہے, چاند دیکھا ہے, یہ کچھ بھی دیکھا ہے. تو حالت رویا میں یعنی سوتے بھی حالت میں خواب میں انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز کیا ہے کہ آپ کو حالت بیداری کے اندر باقاعدہ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ آپ کی روح مبارک کے ساتھ آپ کو یہ معراج کروائی گئی اور آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا اور آسمانوں پر تشریف آپ لے کر گئے. تو یہی جمہور علماء کی رائے ہے, جمہور سلف اور خلف کی رائے یہ ہے. اور جو شخص اس رائے کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ شخص بھی اس اپنے عقیدے کو جو ہے وہ دیکھے اس چیز کو کہ وہ ایسا جو ہے وہ غلط کر رہا ہے. تو بہرحال اہل حق کی رائے تو یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرا اور معراج کروائی گئی, وہ آپ کو حالت بیداری میں کروائی گئی. پھر تمام انبیاء کی امامت کروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا امتیاز اور اعزاز. اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کر لی ہے کہ تمام نبیوں کی امامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی. اس کے دو تین پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو تاکہ تمام نبیوں سے آپ کی ملاقات ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو یہ اس میں ختم جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کی اس میں واضح ہمیں ایک دلیل ملتی ہے واقعہ معراج کے اندر. اور دوسری بات یہ ملتی ہے اس کے اندر جو ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام انبیاء کی امامت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے یعنی تمام نبیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت اور آپ کی پیشوائی کو تسلیم کر لیا. کہ تمام نبیوں نے اس بات کو مانا ہے کہ بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبی نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے یعنی شریعت اسلامی وہ تمام پہلے نبیوں کی شریعتوں کی ناسخ ہے, یعنی ان کو منسوخ کرنے والی ہے. اب صرف جو شریعت چلے گی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چلے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں اور قیامت تک یہی شریعت رہے گی. تو اس لیے اس میں درس کیا ملتا ہے, اس میں ان انبیاء کی امتوں کو ماننے والے جتنے بھی امتی ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ان سب کے لیے درس یہ ہے کہ اب ان کی جو انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں, اور صرف جو شریعت باقی ہے وہ شریعت اسلامی ہے. تو اس لیے ان کی خیر اسی میں ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کو تسلیم کریں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کریں, اور من و عن جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین یعنی دین اسلام پر ایمان لے کر آئیں, اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کریں, اور اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں. تو یہ جو ہے ان میں باقی انبیاء کی امتیوں کو جو ہے وہ ایک اس میں ان کے لیے ایک اس میں ایک سبق ملتا ہے ان کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی شریعت میں ہی اب راہ نجات ہے. پھر اس میں ہمیں اور کیا دروس ملتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصی کی اہمیت اس سفر میں واضح ہو جاتی ہے, اجاگر ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی جو لے جایا گیا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, بہت سارے راز ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں جو کتب سیرت میں سیرت نگاروں نے لکھے ہوئے. مثال کے طور پہ مسجد اقصی کی اہمیت کو اجاگر اس لیے کیا گیا تاکہ تمام مسلمانوں کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہو کہ یہ قبلہ اول تھا, اس سے بھی محبت ویسے ہی کرنی ہے جیسے قبلہ بیت اللہ سے کرنی ہے, اور اسے ویسے ہی بابرکت خیال کرنا ہے, اس کا تقدس کا ویسے ہی اہتمام کرنا ہے جیسے ہم مسجد حرام کا کرتے ہیں, بیت اللہ کا کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے. تو اس قبلہ اول کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی لے جایا گیا. ایک پہلو تو یہ ہے اس کے اندر. پھر
مسجد اقصی اور مسجد حرام کا تعلق ہمیں یہ یاد دہانی بھی کرواتا ہے کہ جس طرح مسجد حرام کو شرک کے میل کچیل سے، بتوں کی عبادت سے پاک کرنے کا حکم ہے، اسی طرح مسجد اقصی کی آزادی اور اسے شرک کی گندگی اور ہر قسم کے باطل عقیدہ پرستوں کے ناپاک قدموں سے پاک کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کی اہمیت بھی اس واقعہ معراج کے اندر ہمیں ملتی ہے، اس ذمہ داری کا ہمیں جو ہے وہ اندیا دیا گیا ہے کہ مسجد اقصی پر جس طرح آج کل جو ہے وہ تسلط کیا ہوا ہے یہودیوں نے، تو اس بری نظر جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، اس لیے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جس طرح مسجد حرام کے تقدس کی فکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مسجد اقصی کے تقدس کو جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے ہم دعائیں مانگیں، کوشش کریں اور اس کی فکر کریں۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ سبق ملتا ہے۔ پھر اس میں ہمیں مزید جو ہے وہ اسباق ملتے ہیں، وہ یہ بھی مل سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نبیوں کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، کچھ انبیاء کو جو بنی اسرائیل کے نبی تھے ان کو مسجد اقصی کی طرف اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ تو اس مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کا سفر کروانے کے لیے نبی علیہ السلام کو جو کروایا گیا ہے، اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ دونوں قبلوں کے انوارات اور برکات اور وہاں کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں طرف کے انبیاء کے جو کمالات تھے، انوارات تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو ہے وہ سارے کمالات کو جمع کر دیا جائے۔ اور اس کے اندر ایک سبق یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس میں یہ بھی پیغام ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کہ عنقریب بنی اسرائیل کا قبلہ جو ہے وہ بنی اسماعیل کے قبضے میں دے دیا جائے گا، یعنی تمام کے تمام لوگوں کا جو قبلہ بن جائے گا وہ مسجد حرام بن جائے گی، مسجد اقصی نہیں رہے گا۔ تو اس میں تمام لوگوں کے لیے یہ بھی سبق تھا کہ امت محمدیہ جو ہے وہ یہ دونوں قبلوں کی ترجمان بن جائے گی، مسجد اقصی کی بھی اور مسجد حرام کی بھی، اور دونوں کی جو انوارات اور برکات ہیں وہ دونوں کی حامل یہ امت ہوگی، یعنی میں اور آپ ان دونوں قبلوں کے انوارات اور برکات کے حامل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن جائیں گے۔ اس میں ایک یہ سبق بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں ہمیں اور زیادہ سفر معراج کے اسرار اور حکم کے اندر کیا بات ملتی ہے؟ اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ اسرا کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو کہاں سے شروع کیا اللہ نے واقعہ معراج کو؟ سبحان اللہ کے لفظ سے۔ تو سبحان اللہ کا لفظ سبحان الذی سے شروع کیا، تو سبحان الذی سے اس لیے شروع فرمایا کہ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کوتاہی سے پاک ہے، ہر قسم کے تاریخ خیال سے پاک ہے، کہ کوئی شخص بھی یہ اس سفر کو ناممکن اور محال نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اس سفر کی قید سے، اس وقت کی قید سے، اس جہان کی قید سے۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، ایسی براء الورا ذات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ جو فرمایا، اس میں حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے ذوف سے پاک ہے، ہر قسم کے عجز سے پاک ہے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، ہر قسم کی قید سے پاک ہے۔ وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ناقص عقلوں میں ضروری نہیں ہے اس بات کو آنا، دیکھیں ہماری عقل تو مشاہدہ نہیں کر پا رہی اس چیز کا کہ کیسے ایک شخص جو ہے وہاں تک جا سکتا ہے اور اس طرح آنن فانن اوپر جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہے کر سکتے ہیں، یہ سارا جہان اللہ نے کن کہہ کر بنایا ہے، کن کہا فیکون ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے شخص کو جو ہے وہ اوپر آسمانوں پر لے کر جانا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حکمت اور یہ اس میں معارف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے نبی کو لے گئی، جو اپنے رسول کو لے گئی، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اب بھی عبد ہی کا لفظ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ آپ کی شان عبدیت کو ذکر فرمایا معراج کے سفر میں۔ تو علماء نے اس میں یہ حکمت لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بڑی ذات ہے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کی نسبت یا نبیوں کے جانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے گی تو آقا اور بندے کا تعلق نظر آئے گا۔ لیکن جب نبی کی نسبت امتی کے ساتھ کی جائے گی، امتی نبی سے نیچے ہے، تو جب نبی کی نسبت امتی کے ساتھ کی جائے گی تو پھر نبی اور رسول کی نسبت کی جائے گی۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہاں تو شان ابدیت کو کھولا ہے نا، شان نبوت کو تو نہیں کھولا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت کو کھولا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی بنا کر بھیجا بندوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے رسولن کا لفظ استعمال کیا، یہاں بھی عبدی کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اللہ نے بندے کو بھیجا امتی کی طرف یا اپنے قوم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت امت کی طرف کی ہے، اس لیے فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، یہاں رسول کا لفظ استعمال کیا، یعنی شان نبوت کو بیان فرمایا، شان رسول کو بیان فرمایا۔ لیکن جب جو معراج کا سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو پاک پیغمبر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی جب نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے شان عبدیت کو بیان فرمایا۔ اور یہ حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا شب معراج میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے کہ شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ آپ کو کون سا لقب پسند ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کو کون سا لقب پسند ہے، کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ مجھے صفت عبدیت پسند ہے، یعنی تیرا بندہ ہونا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اسی نسبت کے ساتھ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل فرمائی تو اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پسندیدہ لقب تھا عبدیت کا، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو اس میں یہ بھی ہمارے لیے ایک لطیف نقطہ ہے اس میں۔ پھر آپ نے دیکھا اس سفر کے لیے اللہ نے رات کے وقت کو منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ دن میں بھی لے جا سکتے تھے، شام میں بھی لے جا سکتے، کسی اور وقت میں بھی لے جا سکتے تھے، لیکن رات کے وقت کو ہی کیوں پسند فرمایا؟ لیلن کا لفظ اللہ نے فرمایا اس کے اندر، لیلن، لیلن سے علماء نے لکھا ہے، تھوڑی سی علمی بحث ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ لیلن کے پوری رات کو نہیں کہا جاتا، یہ نکرا ہے نا، معرفہ نہیں ہے، تو لیلن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کے کچھ حصے، یعنی رات کا بھی کچھ مختصر سا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سفر فرمایا، پوری رات بھی نہیں، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس بات کے اوپر۔ اور پھر رات کو کیوں اللہ نے بیان فرمایا، دن کا کیوں نہیں اللہ نے؟ کیونکہ رات کا وقت آپ کو پتا ہے خلوت کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا وقت ہے، تو اس لیے تہجد کے جو فضائل آئے ہیں کہ تہجد میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل قریب آ جاتے ہیں آسمان کے اوپر اور پکارتے ہیں اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، دعائیں مانگے قبول کرتے ہیں۔ تو تہجد کا وقت بھی کیونکہ خلوت کا وقت ہوتا ہے، سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضوری پا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت کو، خلوت کے وقت کو، تنہائی کے وقت کو ایسے وقت میں بلانا جو کہ مزید تقرب کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس وقت کو منتخب فرمایا۔ اور یہ جو قیام اللیل ہے یا تہجد کا وقت ہے، اس کا جا بجا قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ذکر بھی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یا ایھا المزمل قم اللیل، یہاں بھی رات کا ذکر ہے، اور یہ رات کا وقت جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت مراد ہے۔ پھر ایک اور جو ہے آیت ہے اس میں قرآن کی، وہ یہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نافلۃ لک، تو یہاں باقاعدہ تہجد کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت کے اندر ہے اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہاں بھی لیل کا ذکر ہے، رات کا ذکر ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ رات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک میں جو آپ کا لقب آیا نا، ایک وہ آیا سراج منیرہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب لکھا ہے سراج منیرہ، اور سراج منیرہ کا معنی ہے روشن چراغ، اور روشن چراغ جو ہے، چراغ کب جلتا ہے؟ رات میں جلتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لیے یہ نسبت جو ہے وہ رات کی طرف کی گئی۔ تو بہرحال یہ اسباق تھے، یہ دروس تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے۔ پھر ایک اور جو علماء نے لکھا ہے، جیسے میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ جبرائیل امین جب تشریف لائے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں آرام فرما رہے تھے، کوئی بتائیں گے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی تھی کہ آج بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں وہ جگہ آ چکی ہے جہاں پہ ان کا گھر ہوتا تھا، وہاں ایک مخصوص پلر بھی ہے جو کہ اس بات کی نشانی کے لیے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے تعمیر کے اندر۔ بہرحال ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بہن تھی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں آرام فرما تھے، تو یہاں پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور دروازے سے تشریف نہیں لائے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے چھت کھول کر، چھت کھلی ہے اور چھت سے نیچے آپ تشریف لائے ہیں۔ تو اس میں جو لکھا ہے علماء نے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا حکمت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ دروازے سے تشریف نہیں لائے بلکہ چھت کھول کر تشریف لائے، تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے
کہ یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شق صدر کی طرف اشارہ تھا، کہ جس طرح آپ کا سینہ ایک دم چاک کیا جائے گا اور اس میں علم اور حکمت اور ایمان کو بھرا جائے گا اور پھر اس کو سی دیا جائے گا، اسی طرح اس میں چھت کھول کر آنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شق صدر کی طرف اشارہ تھا، جو کہ کتب سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں پر آپ کو میں نے بتایا تھا مختلف انبیاء سے اور مخصوص انبیاء سے سب سے ملاقاتیں ہوئی آسمانوں پر۔ سب انبیاء سے تو بیت المقدس میں ملاقات ہوئی، لیکن آسمانوں کے اوپر کچھ مخصوص انبیاء سے جو ہے وہ ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کروائی گئی۔ تو کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی اور کیوں ہوئی، یعنی اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، بہت دلچسپ یہ معلومات ہے۔ جیسے پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو آدم علیہ السلام سے جو ملاقات کے لیے علماء نے کیا لکھا ہے، علماء نے فرمایا کہ آدم جو ہے اول الانبیاء ہیں، اول البشر ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے اسی نسبت سے ملاقات کروائی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے علماء نے کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات کے پیچھے ایک مقصد اور حکمت یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ملاقات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی طرف اشارہ بھی دیا گیا، کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو ایک دشمن کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی، کہاں سے؟ جنت سے زمین کے اوپر، یعنی آسمان سے زمین کے اوپر آپ نے ہجرت کی ایک دشمن کے بہکانے کی وجہ سے، یعنی شیطان کی وجہ سے، اسی طرح ان قریب آپ کی جو قوم ہے اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کی وجہ سے آپ کو بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو ایک علماء نے اس میں آدم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے میں یہ بھی ایک اشارہ رکھا ہوا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، دونوں سے ملاقات ہوئی۔ تو ان دونوں سے ملاقات ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء میں عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ کو پتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 500 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ تو بہرحال ان کے 500 550 بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو اس سے متصل زمانہ ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسی نسبت سے آپ نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ جو ہوں قریب ہوں، اور میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ اخیر زمانے میں اسی امت میں جو ہے اخیر زمانے میں جب دجال آئے گا تو آپ اس کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے تشریف لائیں گے، اور امت محمدیہ میں ایک مجدد کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مجدد کی حیثیت سے شریعت محمدیہ پر چلتے ہوئے اسی شریعت محمدیہ کو جاری فرمائیں گے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام اولین اور آخرین کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کبریٰ کی درخواست کریں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ اور یحییٰ علیہ السلام کی ماہیت کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد یہ کہ یحییٰ علیہ السلام کی جو قرابت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، تو اس نسبت سے جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کروائی گئی۔ بہرحال اس ملاقات میں ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہودیوں کی یہود کے تکالیف اور ان کی ایذا رسانیوں کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ دیا گیا کہ یہود آپ کے در پہ ہوں گے، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، آپ کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور مکر اور بہانے تلاش کریں گے، اسی طرح جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی تو یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی یہودیوں نے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ کے خلاف تدبیریں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہودیوں کی تمام سازشوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی ملاقات تھی اس کی طرف نسبت تھی۔ پھر تیسرے آسمان میں کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے پیچھے جو علماء سیرت نے لکھا ہے وہ لکھا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جس طرح اپنے بھائیوں سے تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے شہر والوں سے تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی۔ اور جس طرح یوسف علیہ السلام جب غالب آ گئے تھے اپنے بھائیوں پر تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارا کوئی تم پر مواخذہ نہیں ہے، تمہیں میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غالب آ گئے تھے، اس ملاقات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اشارہ تھا کہ ایک وقت میں وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ کے بھائی آپ کو تنگ کریں گے، دربدر کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ ان پر غالب آ جائیں گے۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ یہ وقت آ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر غالب آ گئے، اور آپ نے بعینی ہی وہی الفاظ کہے تمام کفار مکہ کے لیے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، اور آپ نے تمام لوگوں کو معاف فرما دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔
बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात का ये एक सबब है। और दूसरा सबब ये भी लिखा सीरत निगारों ने कि जब उम्मत मोहम्मदिया यानी हम लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत की तरह हम सबकी सूरतें होंगी। हम सबकी जो सूरतें होंगी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी होंगी, और उन जैसी खूबसूरत सूरतें हम लोगों की होंगी। तो इसमें उलमाए सीरत निगारों ने लिखा है कि इसमें एक ये सबक भी हमें मिलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात का एक में इस तरफ भी इशारा हम लोगों के लिए भी है। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई अगले आसमान के ऊपर, और इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात में नबी अलैहिस्सलाम के लिए इस बात का इशारा था कि जिस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी जब दावत पहुंचाई, अपने दीन की दावत पहुंचाई, तो मुख्तलिफ सलातीन को, मुख्तलिफ जो हुक्मरान थे उनके दौर में, उनको खतूत लिखे थे मुख्तलिफ इस्लाम की दावत के लिए, अपनी दीन की दावत के लिए उनको खतूत लिखे थे। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम भी सलातीन को यानी हुक्मरानों को जो है वो दावती खतूत लिखेंगे, इस्लाम की दावत उनको बजरिया खतों किताबत देंगे। और खतों की किताबत के जो मोजद थे वो इदरीस अलैहिस्सलाम से, ये खत्तो किताबत के जो मोजिद थे ये इदरीस अलैहिस्सलाम से थे। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को इस तरफ इशारा किया गया कि आप अलैहिस्सलाम भी जो है वो लोगों को जो है वो जो मुख्तलिफ हुक्मरान हैं उनको खतूत लिखेंगे। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने अभी इंशाल्लाह आगे वाक़यात आएंगे जिसमें आपने शाह रूम जो था उसको जो है वो खत लिखा था इस्लाम की दावत के लिए, और शाह रूम ने जब वो खत पढ़ा था तो मरूब हो गया था इस खत को पढ़कर। तो इसमें इस बात की तरफ भी इशारा उलमाए सीरत ने लिखा हुआ है। फिर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई अगले आसमान के ऊपर। तो इसमें हिकमतें लिखी हैं सीरत निगारों ने कि हारून अलैहिस्सलाम से नबी अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात हुई है, इसमें इस बात की तरफ इशारा था कि जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम के दौर में सामरी एक शख्स था, और गौशाला परस्त जो जो उन्होंने बुत बना लिया था गाय का, उन्होंने क्या किया था, हारून अलैहिस्सलाम के इरशादात पर अमल नहीं किया था, बल्कि इन गाय के बुत को जो है वो पूजना शुरू, बछड़े के जो बुत था उसको पूजना शुरू कर दिया था। सोने का बुत बनाया था सामरी ने, तो उसको पूछना शुरू कर दिया था, जिसका अंजाम ये हुआ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पता लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से उन सब लोगों के कत्ल का जो है वो हुक्म आया था, और उन सब लोगों को कत्ल कर दिया गया था जिन्होंने इस किस्म का शिर्क का जो है वो इर्तिकाब किया था। तो इस बात में इस बात की तरफ इशारा था आप अलैहिस्सलाम के लिए कि आप अलैहिस्सलाम जब फतह होगी, जब जंग होगी कुरैश के साथ या मुशरिकीन मक्का के साथ, तो ये जब आपके काबू में आएंगे मुशरिकीन मक्का तो इनको भी कत्ल किया जाएगा, जैसा कि आप इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वाकयात में देखेंगे। गजवा बदर के मौके पे खास तौर पे कि गजवा बदर में कुरैश के 70 सरदार जो थे वो कत्ल किए गए थे, मारे गए थे, और 70 जो है वो कैद किए गए थे। तो ये इस बात की तरफ इशारा था कि हारून अलैहिस्सलाम के जो दौर में शिरक मुशरिकीन जो काबू आए थे उनके साथ जो है वो कत्ल की सजा उनको दी गई थी। इस तरह आप अलैहिस्सलाम के भी जो मुशरिकीन हैं अभी, जो अभी बहुत ज्यादा बज़ाहिर लग रहा है कि ताकत के अंदर हैं और नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं, अनकरीब वो काबू में आएंगे और उनको कत्ल किया जाएगा। और ये वाकया इंशाल्लाह ताला आगे बदर के मौके पे आपके सामने रखेंगे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी सातवें आसमान के ऊपर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस हाल में देखा था आप अलैहिस्सलाम ने, कि वो बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए थे। और बैतुल मामूर के बारे में मैंने आपको बताया था कि बैतुल मामूर आसमान के ऊपर एक जगह है जो बिल्कुल खाना काबा के ऊपर बिल्कुल ऊपर मतवाजी, बिल्कुल उसके ऊपर एक जगह है जो कि आसमानों की आप मस्जिद समझ लें या आसमानों का किबला समझ लें, कि यहाँ फरिश्ते जो है वहां पर तवाफ करते हैं, और रोजाना जो है 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। और जो फरिश्ता एक मरतबा उसका तवाफ करता है क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। तो हमने पिछली दफा भी ये डिस्कस की थी ये चीज कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने खुश नसीब हैं कि हरम जब हम जाते हैं तो एक ही सफर में कितनी दफा हम तवाफ करते हैं बैतुल्लाह। हर हर नमाज में तवाफ कर लेते हैं, एक एक दिन में कई कई तवाफ हम कर लेते हैं। और हमारा जो हज उम्रे का सफर होता है उसमें मैंने खुद कई लोगों का मुशाहिदा किया कि उन्होंने एक उम्रे के सफर में या हज के सफर में 100 से ज्यादा दफा भी तवाफ किया है बैतुल्लाह, नफली तवाफ। तो हम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी ये सहूलत रखी, कितनी बड़ी हम लोगों के लिए एक नेमत रखी है कि हम बैतुल्लाह जाते हैं और सफर भी कर सकते हैं, बार बार बैतुल्लाह का बार बार तवाफ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुकाबले में फरिश्तों को देखें तो फरिश्ते सिर्फ एक मरतबा तवाफ कर सकते हैं और उसके बाद जिंदगी भर उनकी कभी बारी नहीं आएगी। तो इसलिए हमें इस नेमत के खुदाबंदी की भी कदर करनी चाहिए। और बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात करवाई है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, उसमें एक निस्बत तो ये भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्योंकि बानी है खाना काबा के, बैतुल्लाह उन्होंने बनाया था अल्लाह ताला के हुक्म से। तो इनके इस मुलाकात में अल्लाह ताला की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम को ये भी इशारा था कि हिज्जतुल विदा के मौके के बाद आप अलैहिस्सलाम जो है वो जब हिज्जतुल विदा के मौके पर बैतुल्लाह तशरीफ लेकर जाएंगे, और जो है वो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तरफ नबी अलैहिस्सलाम का को इशारा दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि आप हज बैतुल्लाह फरमाएंगे। तो
علماء کرام نے اس میں لطیف نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ جس شخص کو جس نبی کی زیارت ہو، خواب میں جس شخص کو جس نبی کی زیارت ہوگی اس کے ساتھ ویسے ہی حالات پیش آئیں گے جو اس نبی کو پیش آئے. مثال کے طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کسی کو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوگی تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس کو حج کی بشارت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ بھی ایک لطیف نقطہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ جو 7 آسمانوں کی 7 معراجیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ابھی میں نے اس آپ کو یہ 7 معراجیں جو آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں، اس کے بعد ایک 8ویں معراج بھی ہوئی ہے. وہ 8ویں معراج کیا تھی؟ وہ سدرت المنتہا کی طرف جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ان 7 آسمانوں کے بعد آپ کو بتایا تھا نا ایک آسمان پر بیری کا درخت ہے، سدرت المنتہا جسے کہا جاتا ہے. تو سدرت المنتہا کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا یہ 8ویں معراج تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور اس میں علماء نے جو سیرت نگاروں نے حکمت لکھی ہے وہ یہ حکمت لکھی ہے کہ یہ کیونکہ 8ویں معراج تھی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوگا، اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے. تو یہ 8ویں معراج میں غالباً فتح مکہ کی طرف جو ہے وہ ایک اشارہ کیا گیا جو سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد 9ویں معراج ہوئی. 9ویں معراج کیا ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرت المنتہا سے کہاں تشریف لے گئے؟ مقام شریف الاقلام کی طرف، جہاں پہ وہ جو مقام قدر اور قضا کا قلم چل رہا تھا اس کی آواز جو آ رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ جہاں پر تقدیر لکھی جا رہی تھی لوگوں کی. تو وہ مقام ہے شریف الاقلام کا جس کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں تک لے جایا گیا، گویا یہ 9ویں معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور اس میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس معراج میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ تھا جو کہ 9 ہجری میں پیش آیا. یہ 9ویں معراج تھی جو 9 ہجری میں واقعہ تبوک پیش آیا، تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا. اور اس کے بعد 10ویں معراج ہوئی. 10ویں معراج جو ہوئی ہے وہ مقام رفرف یعنی مقام قرب، یہاں جہاں پر خدا بند باری تعالیٰ کی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش ہوئے. تو وہ جو ہے وہ 10ویں معراج تھی، اور جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار الہی جو ہے وہ اس کا شرف حاصل ہوا. اس میں علماء سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس 10ویں معراج میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہجرت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک وصال ہو جائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے جو حضور جو ہے وہ پیش ہو جائیں گے اور دار دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملیں گے. تو یہ ان کے ہجرت کے 10ویں سال ہوا یہ وصال آپ کا، تو یہ اس میں اس کی طرف اشارہ تھا. اچھا، تو یہ 10ویں معراج کا جو علماء نے اس میں اسرار اور حکمتیں لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے جسم مبارک کے متعلق عقیدہ رکھنا. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام مبارکہ کو کھائے. تو یہ زمین پر حرام ہے. تو اجسام مبارکہ جو انبیاء کے ہیں وہ تو اپنی اصلی حالت میں رہتے ہیں، ان کو ان کے جسموں کو جو ہے وہ زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی. یہ حدیث بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے ہم لوگوں کا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اجسام مبارکہ ہیں یہ اپنی اصلی حالت میں اپنی اپنی قبور میں موجود ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام کو بیت المقدس میں دیکھنا اور اسی طرح آسمانوں میں دیکھنا یہ کیا تھا؟ کیا یہ ارواح کے ساتھ تھا یا ان کے اجسام مبارکہ کے ساتھ تھا؟ تو اس میں سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں اور آسمانوں کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کو ان کے اجسام کے ساتھ جو ہے وہ حاضر کیا اور آپ کی ملاقات کے لیے ان کو جمع فرمایا تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کیونکہ آسمانوں پر زندہ تشریف لے گئے تھے، آسمانوں پر تو وہ زندہ ہیں، تو وہ اپنے اصلی جسم کے ساتھ موجود تھے وہاں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے. تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جسم مبارک ہیں وہ قبور میں اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں. اچھا، اسی سفر میں جو ہے وہ ایک ایسا مقام بھی آیا جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ مقام رضا و تسلیم تھا. مقام رضا تسلیم کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی نصیب ہوئی اور آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا جو ہے وہ تحفہ عنایت فرمایا. اب جیسے ہی 50 نمازوں کا تحفہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ نے فوراً اس تحفے کو لیا اور سمعنا و اطعنا کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے. تو واپسی میں کہاں کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ حضرت پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ خلیل اللہ تھے، خلیل اللہ نے جب یہ سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے سکوت فرمایا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بھی کوئی بات بھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے. آگے موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ ہیں
تو کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا، تو آپ کلام کرنے والے تھے، تو آپ نے وہاں پہ کلام فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ بات ہے، میری امت پر تو دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو ہی نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو آپ جائیے اللہ تعالیٰ کے پاس اور ان سے درخواست کیجیے اور کچھ تخفیف کروائیے اس میں سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سننے کے بعد تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، اور بار بار پیش ہوئے، تقریباً 9 دفعہ پیش ہوئے، اور ہر مرتبہ پانچ 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 نمازیں جو ہے وہ کم ہوتی گئی، تخفیف ہوتی گئی، اور جب صرف 5 رہ گئیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اتنی دفعہ تخفیف کے لیے اللہ سے درخواست کی ہے اور ہر دفعہ 5 5 کر کے کم ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 5 بھی جو ہے وہ کم ہو جائے، اور اب مجھے شرم آتی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں گئے، اور یہ 5 نمازیں جو ہے لے کر آ گئے۔ تو اس سے پہلے جو 50 نمازیں ملیں یہ مقام رضا و تسلیم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا آپ نے فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ چل پڑے۔ تو یہ اس مقام رضا و تسلیم ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ ہے قلبی طہارت سے متعلق، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہر نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے نا، وضو انسان کی جسمانی طہارت کے لیے ہے نا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر یہ معراج کا سفر تھا، اور معراج میں اللہ تعالیٰ کے حضور ملاقات تھی، تو یہ بہت ہی خاص سفر تھا نا، بہت ہی خاص عبادت تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قلبی طہارت عطا فرمائی کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے سینے مبارک کو، اور آپ کے سینے مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور آب زمزم سے دھونے کی یعنی آب زمزم سے دھونا ایسا ہے گویا آپ سمجھ لیں کہ آپ کو دل کا وضو کروایا گیا، اور یہ قلبی طہارت آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، گویا یہ قلبی وضو آپ کو کروایا گیا اس عبادت سے پہلے۔ تو علماء سیرت نگاروں نے اس میں یہ نقطہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس سفر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے موقع پر دیکھا کچھ فرشتوں کو کہ کوئی فرشتہ ایسا ہے جو قیام کی حالت میں ہے، یعنی نماز میں جو ہم قیام کرتے ہیں سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، تو کسی فرشتے کو دیکھا جو قیام کی حالت میں ہے اور عبادت کر رہا ہے، کسی فرشتے کو دیکھا کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے اور مستقل رکوع ہی کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رکوع کی عبادت دی ہوئی ہے، کچھ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مختلف حالتوں کے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، اور ہر فرشتے کو ایک نہ ایک رکن اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، وہ اس رکن کو ادا کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا، اور اس نماز کے تحفے میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے تمام رکنوں کی وہ عبادت جو کہ ایک ایک رکن ان کو ملا ہوا ہے، ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ارکان کو جمع فرما دیا۔ ہم قیام بھی کرتے ہیں، ہماری نسبت ان فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو صرف قیام میں رہتے ہیں، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو ہماری نسبت ان فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور اسی طرح جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری نسبت ان فرشتوں کی عبادت کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو فرشتے ہمیشہ ہمیشہ سجدے میں ہیں اور کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ جمع فرما دیا نماز کی حالت کے اندر، تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ درخت ہے، درخت بھی ہے، اب درخت ہمیشہ قیام کی حالت میں رہتے ہیں، تو یہ درختوں کی عبادت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتی رہتی ہے، ہر شے ہر وقت۔ تو درخت جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے، تو درخت آپ کو پتا ہے قیام کی حالت میں رہتا ہے، تو نماز میں ہماری نسبت درختوں کی عبادت کے ساتھ ہے قیام کی حالت میں۔ پھر جو ہے وہ جو چوپائے ہیں، گائے، بکریاں، بھینسیں وغیرہ، یہ گویا ایسے ہیں جیسے رکوع کی حالت میں ہیں، اور اسی طرح جو حشرات الارض ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ گویا ایسے ہیں جو سجدے کی حالت کے اندر ہیں۔ تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو اقسام کی مخلوقات ہیں ان کی عبادات کو انسانوں کے لیے نماز میں جمع فرما دیا۔ تو نماز میں تمام مخلوقات کی عبادت، دنیا کی بھی اور ملائکہ کی بھی، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جمع فرما دی، تو کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے نماز میں آنا، نماز پڑھنا۔ تو بہرحال یہ کچھ واقعات جو سفر معراج کے حوالے سے تھے۔ پھر ملحدین کے کچھ اعتراضات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور موجود بھی ہیں آج کل۔ اچھا، آپ لوگوں سے سوال ہے، ملحد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے ملحد کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا، اللہ تعالیٰ نے
دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے مذہب کے ماننے والے، ایک ہے مذہب کے نام ماننے والے۔ میں ابھی اسلام کی بات نہیں کر رہا، جنرل آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مذہب کہتے ہیں، یہ بس تھوڑی سی 5 منٹ کی میری ایک گفتگو ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر بعد مائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے کسی کو بڑا سمجھنا اور اس کی بات کو ماننا۔ آسان ترین مذہب کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ مذہب کا کیا مطلب ہے؟ اپنے سے کسی کو بڑا سمجھنا اور اس کی تقلید کرنا، اس کی بات کو ماننا، ایسے ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو کہا جاتا ہے دہریہ یا دہریت۔ دہریت کیا ہوتی ہے؟ دہریت ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے سے کسی کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں، اس لیے مجھے کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک طرف ہوگا مذہب، ایک طرف ہوگے دہریت۔ تو جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام کے نزدیک دہریت کیا ہے؟ باطل ہے۔ مذہب عیسائیت ہو، یہودیت ہو، کرسچینٹ یہ ہندو مت ہو، کوئی مذہب بھی ہو، بدھ مت ہو، ان سب کے نزدیک دہریت جو ہے وہ باطل ہے۔ وہ دہریت والے شخص کو جو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ باطل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی بڑے کو مانے۔ اب آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، عیسائیت اٹھا لیں، یہودیت اٹھا لیں، بدھ مت اٹھا لیں، ہندو مت اٹھا لیں، سکھزم اٹھا لیں، کوئی مذہب بھی اٹھا لیں، مسلمانوں کو بھی اٹھا لیں، تو یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں۔ ہر مذہب میں کسی نہ کسی طرح سے جا کے اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک جڑ جاتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو ہر مذہب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب سارے مذاہب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں جا کے، تو کیا سارے حق پہ ہیں؟ سارے حق پہ تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی ہوتا تو جتنے مذہب ہیں سب اللہ کو ہی مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، ساری حق پہ ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ساری حق پہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے علاوہ بھی کوئی پوائنٹ ایسا ہے جس کی وجہ سے حق اور باطل کا معیار قائم ہو، اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا اللہ کی صفات کے ساتھ، جو صفات اسلام نے بتائی ہیں ان صفات کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ اگر ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے تو پھر مسلمان نہیں ہوں گے، اور پھر غیر مذہب پہ ہوں گے، اور جتنے بھی مذاہب اسلام کے مقابلے میں ہیں سب بھی دہریت ہے۔ تو صرف مذہب ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ماننا جو صفات اسلام نے بتائی ہیں۔ تو یہ مذہب جو ہے یہ مذہب اسلام کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عیسائیت وہ بھی دہریت ہے، یہودیت وہ بھی دہریت ہے، اور ہندو وہ بھی دہریت ہے، بدھ مت وہ بھی دہریت ہے، سکھزم وہ بھی دہریت ہے، جتنے مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب دہریت۔ تو ملحدین اعتراضات یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے اس بات پر قادر ہے نعوذ باللہ کہ وہ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے جو ہے وہ آسمانوں پر لے گئے، اور آسمانوں سے واپس اسی طریقے سے آپ جو ہے رات سے پہلے پہلے واپس تشریف لے آئے۔ تو مولدین اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ پہلا ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو آسمان ہے نا، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آسمان آسمان نہیں ہے، یہ منتہا نظر ہے، یہ ہماری آنکھوں کی انتہا ہے، ہماری آنکھوں کی انتہا جس چیز کو دیکھتی ہے وہ بلو کلر کی نظر آتی ہے، تو یہ آسمان کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی آسمان کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا سمندر کا پانی ہمیں بلو نظر آتا ہے، سمندر کا پانی ہمیں نیلا نظر آتا ہے نا، تو یہ منتہا نظر کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ تو سائنس جو ہے یا ملحدین جو ہیں یا سائنسی تعلیم یافتہ اذہان جو سائنس سے متاثر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان کا وجود نہیں ہے، باقاعدہ کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں آسمان کچھ نہیں ہے، صرف منتہا نظر ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اسپیس میں اوپر جا کے ایک کرہ نار ہے، ایک آگ کا رنگ ہے جس میں سے کوئی شخص گزر ہی نہیں سکتا، کوئی چیز نہیں گزر سکتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اوپر تشریف لے گئے کہ اس میں سے جو چیز گزرے گی وہ جل کے راکھ ہو جائے گی؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ملحدین اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اس کے جوابات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز پر قادر ہے کہ جو چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں کر سکتے۔ اللہ ہم ایز اے مسلمس ہم نے جس طرح میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، ایک ماننا اور ان کی صفات کے ساتھ ماننا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ شان عموم عموم جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ عمومیت کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں، اس پر عقیدہ رکھنا یہ اسلام ہے۔ اور اس کے خلاف بات کرنا یا اس میں شک میں مبتلا رہنا یا اس میں تردد کرنا یہی دہریت ہے، یہی ملحدیت ہے۔
یہی ملحدین کا کام ہے. تو سب سے پہلا ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جیسے چاہے کر سکتے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل تو نہیں ہے کہ آسمان موجود ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہمارے پاس نقلی دلیل موجود ہے. وہ نقلی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. سورہ ملک آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور آسمانوں کا تذکرہ قرآن میں جگہ 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 تذکرہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نقلی دلیل ہے، اور یہ نقلی دلیل ثابت کرتی ہے اس چیز کو کہ یہ آسمانوں کا وجود موجود ہے. اور بہت سارے قرآن پاک کی آیات میں اس بات کا ذکر ہے. جیسے 30ویں پارے میں آپ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب قیامت کا نقشہ کھینچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کا جب منظر قائم ہوگا، جو نفخہ اولا، جو سور پھونکا جائے گا، پہلا سور، اس میں یہ سارا آسمان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. عزت سما ان شقت، پھٹ جائے گا آسمان. پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں پر دروازے ہیں. پھر اس واقعہ معراج میں آپ نے خود دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر تشریف لے کر گئے آسمانوں پر، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو وہاں سے جو آسمانوں کے جو پہرے دار تھے انہوں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ساتھ کون ہے، کیوں آئے ہو، بلائے گئے ہو کہ خود آئے ہو. یہ سوال کیے نا آپ کے سامنے، میں نے سفر معراج میں رکھے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آسمانوں پر دروازے بھی موجود ہیں. جب دروازوں کا ذکر ہے تو آسمان بھی موجود ہے. پھر 7 آسمانوں پر ایک ایک نبیوں سے ملاقات ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نقلی ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر ہر آسمان کے اوپر جو ہے وہ دروازے، یہ ہر ہر آسمان موجود ہے. 7 آسمان طے بت ہے وہ موجود ہے. تو اس کو کہتے ہیں مستبعد چیز، استبعاد کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا، کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی یہ چیز، لیکن ایسا ہو سکتا ہے. میں آخری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات مکمل کرتا ہوں. جیسے ہم حدیث بات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے عذاب بولیں گے. آتا ہے نا، قیامت کے دن آدمی کے عذاب بولیں گے. ہاتھ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کے کان گواہی دیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میرا ہاتھ کیسے بولے گا، تو سمجھ نہیں آتا نا. یار ہاتھ کیسے بولے گا؟ 1 منٹ کے لیے ہم اسلام کی بات کو ایک طرف رکھ کے سوچیں کہ یہ کیسے بولے گا ہاتھ میرا، یہ میری آنکھیں کیسے بات کریں گی؟ میرے جسم میں صرف زبان بولتی ہے، ابھی تو کوئی حصہ نہیں بولتا. لیکن یہ میرا ہاتھ کیسے بات کرے گا، میری کان کیسے بات کریں گے، میری آنکھیں کیسے بات کریں گی؟ ابھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میں آپ کے سامنے یہ موبائل فون رکھتا ہوں، یہ موبائل فون ہے، اس میں سے آواز آتی ہے، آتی ہے نا آواز. یہ تو بے جان چیز ہے نا. دیکھیں میری آنکھ جو ہے، جب میں چھوٹا تھا آنکھ چھوٹی تھی، بڑا ہوا آنکھ بھی بڑی ہو گئی. یا کان کی مثال لے لیں، جب میں چھوٹا تھا تو کان میرا چھوٹا تھا، جب میں بڑا ہوتا گیا میرا کان بڑا ہو گیا. تو یہ اعضاء کے اندر تو پھر بھی حیات ہے، یہ تو بڑھتے ہیں نا. موبائل تو نہیں پڑتا، یہ 20 سال بھی پڑا رہے گا، اتنا ہی رہے گا. تو جب اس میں سے آواز آ سکتی ہے بے جان چیز میں سے، تو یہ تو جاندار چیز ہے، اس میں سے آواز کیسے نہیں آ سکتی؟ تو آج یہ بات سمجھنا قدرے آسان ہے کہ جس طرح یہ موبائل فون سے انسان بات کرتا ہے، یہ آواز آ جاتی ہے، بے جان چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب سائنسدان اس موبائل میں سے آواز پیدا کر سکتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی انوکھا پن نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے دن میں 100 دفعہ کال کرنی ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے یار آواز آتی ہے. یہ چھمبے کی بات نہیں ہے. لیکن اسی موبائل فون کو اگر میں کسی ایسے شخص کے سامنے رکھوں جو کہ آج سے 500 سال پہلے دنیا میں آیا تھا، اس کو میں 500 سال پہلے والے بندے کو اٹھا کے آج کے دور میں لے آؤں، اس کے سامنے موبائل رکھوں، تو آپ کا خیال ہے وہ تو حیرت سے مر جائے گا. وہ کہے گا یہ کیا چیز ہے یار، یہ کیا بلا ہے؟ کیونکہ اس نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں ہے. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہی موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ان کے لیے ایک انوکھی بات ہی نہیں، کیونکہ ان کے سامنے یہ بار بار واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے. تو قیامت کا دن جب ہوگا اور جب ہم دیکھیں گے اپنی ہاتھ، اپنے کانوں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میرا ہاتھ بول رہا ہے، میری آنکھ بول رہی ہے، تو ہمارا اس وقت جو حیرانگی ہے، حیرت ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تو جب اس دن ہم نے ماننا ہے تو کیوں نہ آج ہی مان لیں اللہ تعالیٰ کی بات. اور ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے. پل صراط پر چلنا ہی چلنا ہے، بال سے زیادہ باریک راستہ ہے. ابھی سمجھ نہیں آتا کیسے چلیں گے بال سے باریک راستے پر، ہم تو چل ہی نہیں سکتے. بال سے باریک چیز پر کوئی چل سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آتا. لیکن قیامت میں چلیں گے، جب چلیں گے دیکھیں گے تو بالکل حیرانگی ہماری ویسے ہی دور ہو جائے گی جیسے 500 سال پرانے شخص کو میں اٹھا کے آج دنیا میں لے اور موبائل فون اس کے سامنے رکھوں، اور وہ حیرت زدہ رہ جائے گا، اور پھر مان جائے گا آخر کہ ہاں یار واقعی موبائل میں سے آواز آ سکتی ہے. تو ہمیں بھی اس وقت سمجھ آ جائے گی اس بات کی. تو ملحدین کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی یہ باتیں، اور طرح طرح کے اسلام کے ان واقعات کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں. ایک آخری مثال حضرت اسید بن اناس رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے مبارک اور چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرا تھا. تو ان کا کیا تھا کہ ان کا جو چہرہ تھا نا، یہ روشنی میں چمکتا تھا. یہ جہاں سے گزرتے تھے نا، ان کا چہرے، ان کے جو سینہ مبارک تھا وہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا روشنی کی طرح. تو اگر میں آپ کے سامنے یہ بات ابھی رکھوں یا مولدین کے سامنے رکھوں یہ بات، تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی آدمی کا جو ہے چہرہ چمکنا شروع ہو جائے. لیکن اسی موبائل میں لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ فلیش لائٹ ہے، یہ چمکتی ہے. یہ اس چمکنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو جب یہ لائٹ چمک سکتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی صحابی کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے اس کا چہرہ کیوں نہیں چمک سکتا؟
اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب دنیا کے سائنسدان ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں، مستبعد قسم کی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ہاتھوں کے اوپر کچھ بھی معجزہ ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان تمام باتوں کا جواب یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے صحیح عقیدے کے مطابق جو ہے وہ بات کو سمجھنی چاہیے، اور اگر ہمیں کسی چیز کی عقلی دلیل نہیں مل رہی تو ہمیں نقلی دلیل کی طرف چلے جانا چاہیے۔ ہر چیز میں عقلی دلیل ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ تو آج کل الحمد للہ ہمارا ٹاپک تھا، یہ مکمل ہو گیا۔ تو اس کے حوالے سے کسی صاحب کو کوئی سوال ہو آن لائن میں سے یا آن سائٹ میں سے تو وہ کر سکتے ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں مگر حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما۔ یا رب کریم، ہم سب کے دلوں کی سختیوں کو دور فرما۔ یا رب کریم، ہم سب کے دلوں کی دنیا کو اپنے ذکر سے آباد فرما۔ یا رب کریم، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، ہمارے روئیں روئیں میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ یا رب کریم، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، قلب منیب عطا فرما، تقوی کا توشہ عطا فرما، اعلیٰ مجلس والوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا رب کریم، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی عطا فرما۔ یا رب کریم، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم، یا اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا رب کریم، حیا اور پاک دامنی ہمیں نصیب فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما، موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز اور ضروری استعمال تک ہمیں محدود فرما، اس کے ناجائز، حرام اور لایانی استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم، ہمیں اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن راستوں پر چلنے سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ان راستوں پر چلنے کی توفیق نہ عطا فرما جن راستوں پر چلنے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یا رب کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت ہمیں عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حمیدہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کی اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم، رزق حلال صدق مقال کے ساتھ آسان ببرکت اور فراغ عطا فرما۔ یا رب کریم، ہمارے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، مال اور اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب کریم، ہمارے مشوروں اور فیصلوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب کریم، صحیح فیصلے صحیح وقت پر کرنے کی صلاحیت، توفیق اور حوصلہ عطا فرما۔ یا رب کریم، جتنے یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، محلے داروں میں سے، ملنے والوں میں سے دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے مشائخ میں سے خاص طور پر جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ، قبر کو جنت کا باغ بنا، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، غائبین میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نافع عطا فرما۔ یا رب کریم، ہم سب کو یا اللہ بیت اللہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی مقبول حاضری ہمیں بار بار نصیب فرما۔ یا رب کریم، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا رب کریم، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم